السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، فائن ہیں اینڈ شائن ہیں جی۔ اور یہاں پر ہم شام میں گئے تھے جی باہر، تو بزرگ کو تھوڑا سا چکر کروانے، تو پھر اس کو ہم نے سوچا کہ تھوڑے بہت جو ہے نا جھولے بھی لے دیتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے نا، پھر اب اس کو پتہ چلتا ہے انجوائمنٹ کیا چیز ہے۔ تو بس پھر میں جب باہر سے آئی تھی تو عبدالرحیم کے کپڑے پریس کرنے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں صبح شلوار قمیض پہن کے جاؤں گا، تو میں نے سوچا کہ جب ان کے کرنے لگی ہوں تو پھر اپنے بھی ساتھ ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ پھر ایسے بار بار ٹائم نہیں ملتا مجھے کپڑے پریس کرنے کا، تو میں نے بھی صبح شاور لینا تھا، تو میں نے سوچا میں ابھی ان کے ساتھ ہی جو ہے نا اپنے کپڑے بھی پریس کر کے رکھ لیتی ہوں۔ اور یہاں پہ کپڑے پریس کرتے ہوئے مجھے اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا نا، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ بار بار جو ہے نا شاید استری کا کوئی اندر سے ہی کوئی مسئلہ تھا، تار ہل رہی تھی یا کیا تھا، بار بار استری بند ہو جاتی تھی، تو مجھے اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا، نہ صحیح طرح سے گرم ہو رہی تھی، مطلب اتنا زیادہ ٹائم میرا جو ہے نا کپڑے پریس کرنے پہ ہی لگ گیا تھا۔ باقی آپ لوگ سنائیں جی، کیا حال چال ہے سب کے، کیا مصروفیات ہیں، کیسی چل رہی ہے؟ سردی پھر سے ہو گئی ہے جی، دھوپ نہیں نکلی تھی تو پھر جب دھوپ نہیں نکلتی تو پھر پتہ چلتا ہے سردی ہے، جب دھوپ نکل آتی ہے تو پھر تھوڑا بہت جو ہے نا بندے کو سکون ہو جاتا ہے کہ چلو دھوپ نکل آئی ہے، لیکن جب نہیں نکلتی دھوپ تو پھر بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ سردی پھر اسی کا نام ہے، سردی پھر ایسے ہی انجوائے کر سکتا بندہ، ورنہ دھوپ نکل آتی ہے تو پھر بندے کو اتنا جو ہے نا سردی کا احساس نہیں ہوتا اس حساب سے۔ تو آج ہمارے ہاں بھی دھوپ نہیں نکلی تھی، بس ایسے ہی جو ہے نا موسم ٹھنڈا ٹھنڈا سا تھا، اچھا تھا، مزے کا تھا۔ یہ رات کو کپڑے پریس کرتے بار بار میرے پاس آ رہا تھا، میرا جو چنا منا سا کاکا نا، اس کو میں بار بار بھیجتی تھی کہ جاؤ، تو پھر یہ چکر لگا کے تو واپس آ جاتا تھا۔ تو جب مجھے زیادہ جلدی ہونا کہ میں جلدی سے بس کام ختم کر لوں، وہ تب میرا زیادہ ہی دیر سے ہوتا ہے۔ تو جب میں کہہ رہی تھی نا کہ چلو جلدی کر لوں جلدی کر لوں، ابو سر بار بار تنگ کر رہا ہے، تو اس سے مجھے اتنا ہی زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ اور آپ اس کے چکر چیک کر لیں، جاتا ہے 2 منٹ کے لیے، مطلب 2 منٹ بھی نہیں، سیکنڈ کے لیے، تو واپس آ جاتا تھا۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، پھر غصہ بھی آ رہا تھا اس پہ نا، تو پھر میں اس کو ابھی یہاں پہ میں اس کو دیکھنے گئی تھی کہ کہیں یہ سیڑھیوں کی طرف نہ چلا جائے، حالانکہ میں نے سیڑھیوں کا راستہ جو ہے نا صوفے سے بند کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں جو ہے نا احتیاطاً اس پہ نظر رکھتی ہوں، کیونکہ جتنا مرضی آپ احتیاط کر لیں لیکن پھر بھی نظروں کے سامنے بچوں کو رکھنا چاہیے۔ تو بس میرے کپڑے تو اللہ اللہ کر کے پریس ہو گئے تھے، لیکن جو عبدالرحیم کے تھے نا وہ زیادہ مشکل کر رہے تھے، کیونکہ یہ اسٹف ایسا تھا کہ استری جب تک صحیح گرم نہیں نہ ہوگی تو یہ جو ہے نا پھر مزے والے پریس نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میں دونوں ہاتھوں سے زور لگا لگا کے نا کہ کر رہی تھی کہ اس کی جو سلوٹیں ہیں نا وہ ذرا اچھے سے نکل جائیں۔ باقی آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ جی کہ آپ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو بس اسی طرح دعا کرتے رہیں کہ کہیں سے کوئی خیر کی خبر آ جائے۔ فی الحال تو میری کزن کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، بس دعائی کر رہے ہیں ہم سب، اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے، تو بس آپ لوگ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، جیسی کوئی نیوز ملے گی انشاءاللہ کوئی خیر کی خبر ملے گی تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہاں پر جی صبح ہو گئی تھی تو میں اٹھی تھی، کمرے کی چیزیں وغیرہ میں نے سمیٹی، بیڈ شیٹ وغیرہ سیٹ کر کے، تو بس میں شاور لینے لگی تھی، میں نے سوچا شاور لوں گی تو پھر میں جو ہے نا ناشتہ کروں گی، تو شاور میں نے لے لیا، پھر میں جو ہے نا بس کچن میں آ گئی تھی، کیونکہ پھر اگر میں پہلے کام کرتی رہوں ناشتے میں لگ جاؤں تو پھر وہ بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم میرا اسی میں گزر جاتا ہے، تو میں نے سوچا تھا پہلے شاور لیتی ہوں پھر آرام سے جو ہے نا میں ناشتہ کروں گی، تو دھوپ تو ویسے بھی نہیں نکلی ہوئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ ہیٹر ہم چلا کے نا تو کمرے میں بیٹھ جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ رات کی تندور کی روٹی تھی، تو میں نے اسی کو آئل لگا کے نا گرم کر لیا تھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے آئل لگا کے صبح ناشتے میں اس طرح کی روٹی کھانے کا۔ اور ابو ذر کے لیے میں نے یہاں پہ جی بنایا تھا انڈا اور بریڈ گرم کر لی تھی، چائے بھی میری بس آلموسٹ ڈن تھی، میں نے ہوتی جو ہے نا اس کا فلیم ذرا کم رکھا ہوا تھا کہ جب تک میں اپنی روٹی وغیرہ گرم کر لوں گی تو پھر میں جو ہے نا چائے کو ذرا 2-4 اچھے سے ابالے کروا کے نا تو کپ میں ڈال لوں گی، کیونکہ وہ پھر زیادہ در چولہے پہ جب پکتی رہتی ہے نا چائے تو اس کا وہ والا مزہ نہیں رہتا، پھر مطلب مجھے زیادہ پھر وہ پک پک کے جو ٹیسٹ آ جاتا ہے نا چائے کا تو اس کا مزہ نہیں آتا، تو اس لیے میں نے اس کا ذرا فلیم کم ہی رکھا ہوا تھا۔ تو اب ناشتہ میرا جی ہو گیا تھا ریڈی، تو پھر اس لیے میں نے سوچا کہ اب ہم جو ہے نا اس کا فلیم بھی ذرا ہائی کر دیتے ہیں۔
باقی ابوذر کے بھی میں نے کپڑے وغیرہ چینج نہیں کروائے تھے. میں نے سوچا تھا پہلے اس کو بھی کچھ کھلاؤں گی پھر ہی جو ہے نا اس کو بھی چینج کرواؤں گی. تو پتہ نہیں کیوں آج کل میرا جو ہے نا اس حساب سے ولاگس وغیرہ بنانے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی میں جو ہے نا تھوڑے بہت کلپس ریکارڈ کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں سے میری بات چیت ہیلو ہائی ہوتی رہے. تو الحمدللہ جی ہمارے دن بھی اچھے گزر رہے ہیں، امید ہے آپ کے بھی اچھے ہی گزر رہے ہوں گے. تو ابوذر جی کرتا ہے بہت زیادہ اب تنگ، یہ بالکل بھی بیٹھتا نہیں ہے، اوپر سے سردی ہے تو بس کہتا ہے جی مجھے نیچے چھوڑ دو اور میں یہاں سے وہاں جو ہے نا پھرتا رہوں. اور ابھی بھی وائس اوور کرتے ہوئے بس یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے جانے دو، چھوڑ دو، بیڈ سے اتار دو. تو میں نے اس کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں ایسے زور سے پکڑ کے نا بٹھایا ہوا ہے کہ یہ نیچے نہ جا سکے. تو اس کو بس یہی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ مجھے نیچے اتار دو بس. تو یہاں پر جی ناشتہ میرا بن گیا تھا، بس یہ 2-4 برتن تھے جو کہ ابھی میں نے چائے بنائی تھی، اور کپ تھا یہ وہ مطلب جو بھی تھے میں نے کہا میں واش کر کے پھر ہی جاتی ہوں کمرے میں. تو پھر جو بعد میں ناشتے کرنے والے مطلب کر کے جو ہوں گے وہ میں پھر بعد میں جو ہے نا جب آؤں گی کچن میں تو لے آؤں گی اور واش کر لوں گی. کیونکہ ایسے پھر وہ تھوڑے تھوڑے کر کے نا زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے لیے اپنی لیے مشکل ہو جاتی ہے بعد میں زیادہ برتن واش کرنا، اسپیشلی سردیوں میں. تو یہاں پر میں اپنا اور ابوذر کا ناشتہ لے کر آ گئی تھی جی کمرے میں. تو بس یہاں پہ میں ناشتہ کروں گی مزے سے. اور یہ بازار سے چنے منگوائے تھے، تندور کی روٹی کو میں نے آئل لگا لیا تھا، چائے بنا لی تھی. تو بس یہی تھا جی آج کا ہمارا ناشتہ. اور یہاں پر ناشتہ کرنے کے بعد لائٹ چلے گئی تھی، پھر جب لائٹ آئی تھی تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو کپڑے چینج کروائے تھے. اور بس ابھی یہاں پہ میں جو ہے نا اس کو کپڑے چینج کروا رہی تھی اور یہ مزے سے جو ہے نا بیٹھ کے تو کارٹون دیکھ رہا تھا. پیمپر اس کو میں نے ویڈیو ریکارڈنگ آن کرنے سے پہلے ہی کر لیا تھا، کیونکہ پیمپر کرواتے ہوئے یہ بہت اب زیادہ نا روتا ہے، تنگ ہوتا ہے کہ مجھے پیمپر کیوں کر رہے ہو. تو پیمپر بڑی مشکل سے اب کرواتا، موڈ ہو تو کروا لیتا ورنہ نہیں کرواتا. تو اس لیے اس چیز کی میں ریکارڈنگ ویسے بھی نہیں کرتی. تو یہاں پہ بھی کپڑے اب بنا کے تو اس کو میں نے سوچا تھا کہ تھوڑے دیر دوسرے کمرے میں امی ابو کے پاس چھوڑاؤں گی اور خود جو ہے نا تھوڑا بہت جو ابھی ناشتے کے برتن تھے اور اس کے جو میں نے کپڑے چینج کروائے تھے وہ تھے، میں ساری چیزیں سمیٹ لوں گی. اور یہ تھے جی آج کے تھوڑے بہت میرے جو ہیں کلپس. تو بس اور کچھ بھی میں نے اتنا خاص کیا نہیں تھا آج پورے دن میں، بس جو کچھ کیا تھا وہ ہلکا پھلکا میں نے جو ہے نا ریکارڈ کر لیا تھا. تو امید ہے جی یہ چھوٹی سی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. باقی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس کیا کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت سا یاد رکھا کریں. اسپیشلی ہم میری فیملی کو، میرے پیارے سے بیٹے کو اور اب میری کزن کو بھی، کہ وہ جہاں بھی ہے بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور کوئی معجزہ ہو جائے کہ وہ واپس آ جائے. بس یہی ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں سے، فی الحال کچھ اور نہیں کہنا چاہتی جی. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں پہ بھی اپنا کرم کرے جی، بس ان کو ہر بری نظر سے، ہر برے شر سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ، اپنی امان میں رکھے. آپ کے پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی دے، آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں رکھے، آباد رکھے آپ کے گھر کو، ہر طرح کی نظر سے بچا کے، ہر برے شر سے بچا کے. کیونکہ نظریں بھی بندے کو کھا جاتی ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم انسان اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا کہ ہر چیز کا علاج ہے، حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کی بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے جو ہے نا حسد سے، ہر برے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. آمین ثم آمین. باقی ملتے ہیں جی پھر نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بچوں کا، اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کیونکہ یہ جو دور جا رہا نا اس میں بس ہم خود ہی اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں، کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے جی. تو بس اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں. تو ملتے ہیں جی پھر نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.